السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی لے کر حاضر ہوئے ہیں جو بہت ہی مزیدار ہے اور بہت ہی سبق آموز ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو دوست، اکبر اور اختر دو دوست ہیں، دونوں میل جول سے رہتے ہیں، دونوں صبح سویرے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، پھر ناشتہ کر کے دونوں ساتھ ساتھ مدرسہ جاتے ہیں۔ وہ راستے میں کسی سے لڑتے جھگڑتے نہیں، وہ دونوں بہت سلیقے سے بات کرتے ہیں، اپنے بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں، ہر ایک سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ مدرسہ پہنچ کر سب سے پہلے اپنے استاد کو سلام کرتے ہیں، پھر ادب سے بیٹھ جاتے ہیں اور خوب محنت سے پڑھتے ہیں۔ اسی وجہ سے اکبر اور اختر کو ان کے استاد بھی بہت چاہتے ہیں اور دونوں کو بڑے ذوق سے پڑھاتے ہیں۔ خوب یاد رکھو، ہمیشہ ایسے ہی بچے کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے استاد کا ادب اور احترام کرتے ہیں اور ہر کام ٹھیک وقت پر انجام دیتے ہیں۔ تم بھی نیک بنو، اپنے استاد کا ادب کرو اور ہر ایک سے سلیقے سے بات چیت کرو اور ملاقات کے وقت سلام کرو۔ سلام اس طرح کرو: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب یہ ہے: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، یہ سبق آموز ایک چھوٹی سی کہانی تھی۔ اس سے ہم کو جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دو دوست آپس میں مل جل کر رہتے ہیں اور صبح میں بہت جلدی اٹھتے ہیں، اور سب سے اچھی عادت اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، چاہے باجماعت ادا کریں یا گھر میں ادا کریں۔ چھوٹے بچے جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہیے، یہ بہت اچھی عادت ہے۔ اگر فجر کی نماز کی عادت نہ پڑے تو انسان کو بہت ہی دشواریاں پیش آتی ہے اس کے دن بھر کے کاموں میں۔ اور پھر دوسری سب سے اچھی عادت یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ نماز کے بعد قرآن مجید کا درجہ ہے تو قرآن مجید کی تلاوت سب سے افضل ہے، اور یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے اور بار بار پڑھیں جانے والی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کی توفیق، پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ بار بار کلام مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور اس کے بعد یہ معمول کے مطابق ناشتہ کرتے ہیں اور اپنے مدرسہ جاتے ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچے ماشاءاللہ بہت ہی بااخلاق ہوتے ہیں اور سلیقہ مند ہوتے ہیں، جیسے کہ یہ دو دوست ہیں اور وہ راستے میں جاتے ہوئے کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، بہت ہی سلیقے سے جاتے ہیں، اور کسی سے بات کرنی ہو تو بہت ہی عزت سے بات کرتے ہیں اور اپنے بڑوں کی بھی عزت کرتے ہیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ بچے اپنے بڑوں کی عزت نہیں کرتے اور اپنے چھوٹوں پر شفقت کا معاملہ نہیں کرتے، اور اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ
سلیقے سے پیش آنا چاہیے، ان پر شفقت کرنی چاہیے، ہر ایک سے محبت رہنی چاہیے۔ انسانیت اسی کا نام ہے، ہر ایک سے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا پھر کون سے بھی دھرم کا ماننے والا ہو، بس اس سے محبت ہونی چاہیے، یہ انسانیت کے ناطے۔ مدرسہ پہنچ کر استاد کو سلام کرتے ہیں، سلام تو دعا ہے، سلام کو عام کرنا چاہیے، سلام کی عادت بنا لینی چاہیے کہ جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں یا پھر کسی سے بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے سلام ہونا چاہیے ہماری زبان پر، تو سلام کو اپنا ہم سلام کے عادی بن جائیں۔ پھر ادب سے بیٹھ جاتے ہیں، بڑوں کے سامنے ادب سے بیٹھنا، اور بالخصوص اپنے درس گاہ میں جہاں پر تعلیم ہوتی ہے، اپنی کلاس میں بہت ہی پروقار انداز کے ساتھ ادب سے بیٹھنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اپنے بڑوں کا بھی ادب کرنا چاہیے، چاہے وہ استاد ہو یا پھر ماں باپ ہو یا اپنے دیگر اعزاء قریب رشتہ دار دوست احباب جو بھی ہم سے بڑے ہیں، ہم ان کا ادب کرنا چاہیے، اور خوب محنت سے پڑھتے ہیں۔ وقت یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، محنت سے پڑھنے کا جو وقت ہوتا ہے اس میں اگر ہم محنت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے ہم کو بہت فائدہ ہوتا ہے، اور محنت سے حاصل کی ہوئی تعلیم کبھی ضائع نہیں جاتی، اس سے ہم کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ دو دوست بہت اچھے محنت سے پڑھتے ہیں، اور ان کے استاد بھی ان کو ذوق اور شوق سے پڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو بچے پڑھنے میں محنت دکھاتے ہیں اور ذوق اور شوق سے پڑھتے ہیں، ان کو استاد بھی بہت چاہتے ہیں، اور ان سے استاد بہت امیدیں رکھتے ہیں کہ یہ طلبہ ہم کو آگے، یعنی استاد کی بھی چاہت، استاد کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ ان طلبہ کو آگے بڑھائیں، اور زیادہ سے زیادہ پڑھانے کی استاد خواہش رکھتے ہیں، اور استاد کا بھی ادب اور احترام کرتے ہیں، ہر کام وقت پر انجام دیتے ہیں۔ ہر کام کو وقت پر انجام دینا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یعنی انسان تو اپنے کام کو وقت پر کرنا چاہتا ہے مگر حالات کے حساب سے وہ نہیں کر پاتا، وہ اپنی عادتوں میں مصروف ہو جاتا ہے، کبھی اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے، تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو دن بھر کا معمول بنا ہوا ہے نظام، اس کے طریقے سے وہ اپنے کام وقت پر انجام نہیں دے سکتا۔ تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ اپنا کام جس وقت پر جو کام کرنا چاہیے اسی وقت جو ہے وہ اپنا کام انجام دے، تاکہ وہ شخص نیک بنے، وہ شخص جو ہے اپنے کام کو وقت پر انجام دینے والا بنے۔ اور استاد کا ادب کرو، آپ لوگ بھی جو ہے اپنے اساتذہ کا ادب کریے، اور اپنے ماں باپ کا ادب کریے، اپنے بڑے بھائی بہن جو بھی آپ سے بڑے ہیں ان کا ادب کریں، یہ ادب ہی سے انسان ہے، جو ادب نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ اور بات چیت کے وقت ہم کسی سے جب بھی ملاقات کریں تو ہم سلام کو عام کریں، اور سلام کو عام کرنے میں سلام اچھی طریقے سے کرنا چاہیے۔ السلام میں بعض لوگ حمزہ کے الف کو ظاہر نہیں کرتے، جو حمزہ ہے شروع میں، السلام خالی اسلام ایسا کرتے ہیں، تو سلام میں بھی بہت غلطیاں ہوتی ہے، تو سلام کو اچھی طریقے سے سلام کرنا چاہیے، اور سلام کا جواب بھی بہت اچھی طریقے سے دینا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو لہذا یہ ایک چھوٹی سی کہانی تھی، اب اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ بچے بھی اس طرح ان دو دوستوں کے جیسا بنیں گے اور نیک بنیں گے انشاءاللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.